آج لوگ 50 سال گزر رہے ہیں لیکن اپنے پڑوسی کو مانوس نہیں کر سکتے، 50 سال گزار رہے ہیں اپنے والدین کو اپنا ہم نوا نہیں کر سکے، اپنی اولاد کے سالوں سے رہ رہے، اولاد کو اپنا مخلص اور ہمدرد نہیں بنا سکے، اولاد اور والدین میں جھگڑے، پڑوسیوں سے جھگڑے، بھائی بہنوں کے جھگڑے، رشتہ داروں کے جھگڑے، سالوں گزر گئے ہمارے درمیان، لیکن ہم کسی ایک گھر کو، کسی ایک فرد کو متاثر نہیں کر سکے، ان کے دلوں میں اپنی محبت کو نہیں اتار سکے۔ لیکن آخر کیا بات تھی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے 23 سال کے مختصر مدت میں پورے عرب کا کایا پلٹ دیا، ان لوگوں کے مزاج کو بدل دیا، ان لوگوں کے کردار کو بدل دیا، ان کے کیریکٹر کو بدل دیا، ان کی سوچ کو بدل دیا، عرب کی پوری تاریخ کو اللہ کے نبی نے ایک دم چینج کر دیا۔ ایک شاعر نے 2 جملے میں بہترین فرمایا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا۔ اس موقع پر جو بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور عرب کی سرزمین پر آپ کی وجہ سے جو انقلاب آیا تھا اس سے متعلق بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں عرب کی سرزمین پر پیدا ہوئی، وہ سرزمین غالباً پوری دنیا میں سب سے حالات کے اعتبار سے بدترین سرزمین، وہاں کے لوگ انسان نہیں بلکہ انسانی شکل میں حیوان تھے، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو ان کے اندر نہیں تھا، ہر چھوٹا سا چھوٹا گناہ اور ہر بڑا سا بڑا جرم ان کی گویا کہ گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ ظلم ان لوگوں کے لیے فخر کی چیز تھی، قتل و غارت گری کرنا ان کی پہچان تھی، عورتوں پہ ظلم کرنا، ان کو بے حیثیت سمجھنا ان کا کردار تھا، معمولی باتوں کو لے کر 50 سال تک آپس میں لڑنا ان کا ترے امتیاز تھا، معمولی بات کو لے کر جنگ شروع ہوتی تھی تو کئی گھرانے اجڑ جاتے تھے، کئی عورتوں کے سروں پر خاوند کا سایہ اڑ جاتا تھا اور کئی بچے یتیم ہو جاتے تھے، بغیر کسی وجہ کی جنگ شروع ہوتی تھی اور بغیر کسی نتیجے کے جنگ ختم ہوتی تھی، لڑنا ان کی عادت بنی ہوئی تھی، ایک حیوان نما ہو چکے تھے، بہت ساری عادتیں ان کے اندر اچھی تھی لیکن برائیاں اس کے مقابلے میں ان کے اندر زیادہ تھی۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر اپنی گود اور اپنے کوٹ کی بیٹیوں کو زندہ لے جا کر زمین میں دفن کر دینا ان کے لیے معمولی سی بات تھی۔ باپ کے انتقال پر جس طرح باپ کی زمین اور جائیداد بچوں کی وراثت میں تقسیم ہو کے آتی تھی، اس وراثت میں ماں کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا اور وہ اولاد ماں کو بیوی کی طرح استعمال کرتا تھا۔ نہ ماں کا کوئی مقام تھا، نہ بیٹیوں کی کوئی عزت تھی، نہ انسانیت کی کوئی حیثیت تھی۔ اپنی دلی خوشی کے خاطر زندہ جانوروں کا کلیجہ چاک کر کے دل نکال کے پکا کے کھاتے تھے، زندہ جانوروں، اور اپنے خوشی کے خاطر محفلوں کو سجاتے تھے اور بھری محفل میں زندہ غلاموں کو اپنی تلوار کے نوک سے ان کی گردن نکالتے تھے اور ان کے جسم سے ابلتے ہوئے فواروں کو دیکھ کر خہ مارتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ ادھر انسانیت تڑپ رہی ہے اور ادھر یہ لوگ ہنس رہے ہیں، اس قدر سخت دل ہو چکے تھے کہ انسانیت نامی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہیں۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کا ایک نقشہ نبی کے آنے سے پہلے جو ان کے معاشرے میں تھا شاہ حبشہ کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ جب کچھ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، مکہ کے کافروں کو جب معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان چھپ کے حبشہ چلے گئے تاکہ وہاں پر عافیت کی زندگی گزارے، تو ان سے برداشت نہیں ہوا، مکہ کا ایک قافلہ ان کو واپس لانے کے لیے حبشہ پہنچا۔ مسلمانوں کے اس قافلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب عرب کے وہ سردار حبشہ کے بادشاہ کے سامنے گئے اور کہا کہ ہمارے ملک کے اور ہمارے علاقے کے چند لوگ جو ہیں چھپ کر آپ کے ملک میں آ کر پناہ لیے ہیں، ہم ان کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں، گزارش ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تو بادشاہ نے مسلمانوں کے اس قافلے کو بلایا اور ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنی سرزمین مکہ کو کیوں چھوڑا اور حبشہ آ کر کیوں مقیم ہو گئے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ کے سامنے ایک تقریر کی، اس تقریر میں عرب کا ماحول کیا تھا وہ بھی ہے، اور اس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی لائی اور جو انقلاب برپا کیا
وہ دو باتیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان میں. حضرت جعفر نے کہا کننا قوما اہل جاہلیہ، اے بادشاہ ہم ایک دم جاہل قوم تھے، ہم کو لکھنا پڑھنا کچھ نہیں تھا، ہم ایک دم جاہل جٹ تھے. نعبد الاسنام، ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، ان کے سامنے اپنا ماتھا مارتے تھے، ان کے پیچھے آگے گھومتے تھے، ان کا طواف کرتے تھے. وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، اور ہم مرداروں کو کھاتے تھے، مردہ جانور کھاتے تھے ہم. وَنَأْتِي الْفَوَاحِشِ، بدکاری اور زناکاری میں ہماری زندگی گزرتی تھی. وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، اور ہم رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، رشتہ داری ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. وَنُسِيَ الْجَوَارِ، اور پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کرنا یہ ہماری گھٹی میں تھا، پڑوسیوں کے حقوق کی کوئی ویلو ہمارے پاس نہیں تھی. وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، اور ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ ضعیف پہ ظلم کرتا تھا، اور ایسا ظلم کرتا تھا کہ گویا کہ اس کو مٹا دیتا تھا، اس کو کھا جاتا تھا. فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، ہم اسی حالت میں زندگی گزارتے تھے، اسی حالت میں ہم زندگی گزار رہے تھے. اسی درمیان اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر ہمارے درمیان بھیجا. نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، ہم اس نبی کے نسب کو بھی جانتے ہیں، ہم اس نبی کے سچائی کو بھی جانتے ہیں، اور اس نبی کے امانت داری کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس نبی کے پاک دامنی کو بھی جانتے ہیں. جو نبی بن کر ہمارے درمیان میں آئے ان کا خاندان، ان کا نسب بہت بلند نسب ہے، اور وہ اپنی پاک دامنی میں اور اپنے صدق و صفا میں، اپنی امانت داری اور سچائی میں پورے عرب میں سب سے بے مثال ہے. فدعانا الی اللہ لنوحدہ ونعبدہ، اس رسول نے ہمارے درمیان آ کر ہم کو ایک اللہ کی دعوت دی، اور ہم کو دعوت دی کہ ہم پتھروں کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں. وَنَخْلَعُ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، ہم کو بت پرستی کی ظلمت سے، تاریکی سے نکالا، جس بت پرستی میں ہم اور ہمارے آبا و اجداد برسوں سے زندگی گزار رہے ہیں. ان پتھروں کی پرستش کرنے میں، ان بتوں کو اپنا معبود بنانے میں ہم سالوں سے تھے. ان سالوں کی ظلمت اور تاریکی اور گمراہی سے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نکالا. وَأَمَرْنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، بت پرستی کو چھڑانے کے ساتھ ساتھ اس نبی نے ہم کو سچائی کا حکم دیا کہ ہم جب بھی بات کریں سچی بات کریں. وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور ہم امانت داری کا مکمل لحاظ کریں، کوئی خیانت نہ کرے کسی کے مال میں. وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اور ہم صلہ رحمی کا معاملہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بیویوں کے حقوق ادا کریں، بچوں کے حقوق ادا کریں، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا امتیاز رکھیں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہمارا اچھا سلوک ہو. وحسن الجوار، حتیٰ کہ اس نبی نے ہم کو پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا رہنے کا ڈھنگ سکھایا ہے. ہمارے درمیان انسانیت کی تمیز نہیں تھی، ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے. ہمارے درمیان ایک نبی ظاہر ہوئے، انہوں نے ہم کو انسانیت کا درس سکھایا، انہوں نے ہم کو حقوق کی رعایت کو سمجھایا، رشتوں کی اقدار کو ہم کو سمجھایا کہ ماں کا مقام کیسا ہوتا ہے، بیویوں کا مقام کیسا ہوتا ہے، اپنی کوکھ سے پیدا ہونے والی نسلوں کی عزتیں کیا ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے. یہ تمام چیزیں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، اور اس نبی نے ہم کو تمام حرام کاموں سے روکا، اور خاص طور پر ہمارے اندر جو خون ریزی کا ماحول تھا، معمولی باتوں پر ہم سالوں لڑتے رہتے تھے، اور ہماری سالوں تک چلنے والی جنگوں کو اس نبی نے رکایا. اب ہماری بیویاں بیوہ نہیں ہوتی، اب ہمارے بچے یتیم نہیں ہوتے، کوئی گھر اب ہمارے بے آسرا نہیں ہوتے. اس نبی نے ہم کو قتل و غارت گیری اور خون ریزی سے ہم کو روکا. وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، اور جتنے برے کام ہیں، زنا سے، بد کرداری سے، دھوکہ دہی سے، ان تمام بڑے بڑے کاموں سے اس نبی نے ہم کو روکا. وَقَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ کہنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے اس نبی نے ہم کو روکا. وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیموں کا مال کھانے سے اس نبی نے ہم کو روکا. اس سے پہلے ہم یتیموں کا مال کھاتے تھے، بیواؤں کا مال کھاتے تھے، لڑتے تھے، مال چوری کرتے تھے، آنے جانے والے قافلوں پر ہم حملہ کر کے ان کا مال لوٹ کے اپنا گھر چلاتے تھے. لیکن اس نبی نے ہم کو ان تمام چیزوں سے روکا، یتیم کے مال کھانے سے روکا. وقذف المحصنہ،
اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے اس نبی نے ہم کو روکا، عورتوں کی عزت کرنا ہم کو سکھایا، عورت کے حقوق ہم کو بتائے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے ہم کو سکھایا۔ وَأَمَرْنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اور نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور روزے کا حکم دیا۔ یہ وہ تقریر ہے جو تقریر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ کے سامنے پیش کی۔ اس تقریر میں عرب کا جو ماحول تھا وہ بھی بتایا انہوں نے، اور اس ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انقلاب لایا، اور ان لوگوں کے مزاج کو کیسے بدلا، ان کی عادتوں کو کیسے بدلا، اس شاہ حبشہ کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی سمجھایا۔ اس پوری تقریر کا خلاصہ، عرب کا جو ماحول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے وہ ظلم سے بھرا ہوا، جو طاقتور تھا وہ کمزور پہ ظلم کرتا تھا، انسانیت کی تو کوئی ویلو نہیں تھی، خاص کر جو غلام اور باندیاں ہوتے تھے ان کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کھڑے محفل میں تیز دھار تلوار کے ذریعے ان کا سر قلم کر دیا جاتا تھا، اور ان کے جسم سے ابلتے ان خون کے فواروں کو دیکھ کر خوشی مناتے تھے۔ کھڑے جانوروں کے گلوں میں چھرا کھود کر ان کے دل کو نکالتے تھے اور اس کو کھاتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ زناکاری تو عام تھی، ماں اور بہن کے رشتوں کا کوئی امتیاز نہیں تھا، اس لیے باپ کے مرنے پر جس طرح وراثت میں مال تقسیم کر لیتے تھے، ان باپ کی بیویوں کو بھی تقسیم کر لیتے تھے، اور یہ اولاد اپنی ماؤں کے ساتھ بیویوں جیسا سلوک کرتی تھی۔ کس قدر گر گئے تھے۔ جس قوم کے درمیان اپنا ماں کا سلوک نہیں ہے، اپنے ماں کی قدر نہیں ہے، اپنے ماں کے مقام کی پاسداری نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیے اس قوم کی کیا بری حالت ہے۔ اس خون ریزی والے ماحول میں، اس ظلم و تشدد والے ماحول میں، اس بے حیا اور بے شرمی والے ماحول میں، اس حیوان نما ماحول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک تحفہ بن کے نازل ہوئے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن کے ان کے درمیان نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے مثال کردار کے ذریعے، اپنے بے مثال اخلاق کے ذریعے عرب کے اس بدترین ماحول کو بہترین ماحول میں تبدیل کر دیا۔ جو لوگ ظلم و بربریت کے عادی تھے، اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق کے ذریعے ان کے اندر عدل و انصاف کا گھٹ پلا دیا۔ اب ان کی عادت عدل و انصاف بن گئی۔ جو خون ریزی میں دلچسپی رکھتے تھے، جو گھروں کو اجاڑنے اور خاندانوں کو مٹانے میں دلچسپی رکھتے تھے، اللہ کے نبی نے اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے بے مثال نمونوں کے ذریعے ان کو انسانیت کا محافظ بنا دیا۔ جو کل تک خون کے پیاسے تھے آج وہ خاندانوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ جو کل تک گھر اجاڑنے والے تھے اللہ کے نبی نے ان کو گھروں کو آباد کرنے والا بنا دیا۔ جو ماں اور بہنوں کے درمیان رشتوں کی پاسداری جن کے پاس نہیں تھی، اللہ کے نبی نے ان کے اندر ماں کے حقوق کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور بیٹی رحمت ہے، اللہ کے نبی نے اس کا انہیں عادی بنا دیا۔ اب وہ ماں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے بن گئے، اور وہ لوگ بیٹیوں کو اپنے لیے رحمت اور اپنے لیے عزت سمجھنے والے بن گئے۔ ایسے بدترین ماحول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی رحمت بن کے نازل ہوئی۔ اللہ نے خاص کر عرب کے اس خطے کا انتخاب کر کے ہی نبی کو یہاں بھیجا، چونکہ سب سے زیادہ بربادی اسی جگہ تھی، سب سے زیادہ حیوانیت اسی جگہ تھی۔ اگر عرب کا وہ خطہ سدھر جائے، اگر وہ عرب کا خطہ انسان بن جائے، تو پھر وہاں سے دنیا کے دوسرے حصوں میں لوگوں کے سدھرنے اور لوگوں کے انسان بننے کے خواب بالکل آسان مکمل ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بدترین ماحول کو اپنے زندگی کے 23 سال کے مختصر مدت میں کیسے تبدیل کر دیا، یہ تاریخ میں ایک حیرت انگیز مضمون ہے۔ آج لوگ 50 سال گزر رہے ہیں لیکن اپنے پڑوسی کو مانوس نہیں کر سکتے۔ 50 سال گزار رہے ہیں، اپنے والدین کو اپنا ہم نوا نہیں کر سکے، اپنی اولاد کے سالوں سے رہ رہے، اولاد کو اپنا مخلص اور ہمدرد نہیں بنا سکے۔ اولاد اور والدین میں جھگڑے، پڑوسیوں سے جھگڑے، بھائی بہنوں کے جھگڑے، رشتہ داروں کے جھگڑے، سالوں گزر گئے ہمارے درمیان، لیکن ہم کسی ایک گھر کو، کسی ایک فرد کو متاثر نہیں کر سکے، ان کے دلوں میں اپنی محبت کو نہیں اتار سکے۔ لیکن آخر کیا بات تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے 23 سال کے مختصر مدت میں پورے عرب کا کایا پلٹ دیا، ان لوگوں کے مزاج کو بدل دیا۔
ان لوگوں کے کردار کو بدل دیا، ان کے کیریکٹر کو بدل دیا، ان کی سوچ کو بدل دیا، عرب کی پوری تاریخ کو اللہ کے نبی نے ایک دم چینج کر دیا۔ ایک شاعر نے ایک دو جملے میں بہترین فرمایا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حرا سے وہی لے کے قوم کی طرف آئے، جو وہی لے کے آئے وہ ایک نسخے کی میاں تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا۔ 23 سال کے مختصر مدت میں اللہ کے نبی نے پورے عرب کی سرزمین پر انقلاب برپا کیا۔ کس چیز کے ذریعے؟ آپ کیا عرب کے بہترین مالداروں میں تھے؟ ارے آپ تو یتیم تھے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا سایہ سر سے اڑ گیا تھا۔ آپ پیدا ہوئے، آپ 6-7 سال کی تھے، آپ کے ماں کا سایہ بھی آپ کے سر سے اڑ گیا، آپ وہاں سے دادا کے پاس آئے، آپ پھر 10-12 سال کے ہوئے، دادا کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، آپ پورا بچپنا بے سہارا گزارے، نہ آپ کو والد کا سہارا تھا، نہ آپ کو ماں کا سہارا تھا، لیکن آپ عرب کے ایک بہترین قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کوئی مالدار نہیں تھے عرب کے، آپ کوئی جاگیردار نہیں تھے عرب کے، آپ کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھے عرب کے، آپ کوئی بڑے عہدیدار نہیں تھے، کوئی آپ بڑے بادشاہ نہیں تھے عرب کے، آپ خاندانی اعتبار سے بڑے افسر تھے، باقی سب آپ کمزور تھے، مالی اعتبار سے ہو، عہدے اور جاگیر کے اعتبار سے ہو، سپورٹ کے اعتبار سے ہو، آپ بالکل تنہا تھے۔ لیکن اس تنہائی کے ماحول میں اللہ کے نبی نے جو چراغ عرب کی سرزمین پر روشن کیا، اس کی روشنی آج 1400 سال میں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ آپ نے اس عرب کو جو متاثر کیا، اپنے مال سے نہیں، اپنے عہدے سے نہیں، اپنے حکومت سے نہیں، اپنے خاندان سے نہیں، آپ نے جو ان کو متاثر کیا اپنے اخلاق کے ذریعے متاثر کیا۔ آپ کو جو اللہ کے نبی نے عرب کو جو جھکایا اپنے سامنے، وہ اپنے اخلاق کے بل بوتے پہ جھکایا۔ وہ لوگ جو کل تک جان لینے کے لیے آمادہ ہوتے تھے، آج وہ سر جھکا کے نبی کے سامنے۔ اتنا انقلاب کیسے آیا؟ اللہ کے نبی کے اخلاق سے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی پورے عرب کے، خاص کر مکہ کے لوگوں کے دل کے ٹھنڈک تھے۔ آپ بچپن سے ہی آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کا رہن سہن اس قدر بے مثال تھا، کوئی بھی آپ سے ایک مرتبہ ملتا تو دل سے آپ کا عاشق ہو جاتا۔ عرب کے لوگ آپ کو محمد کے نام سے نہیں جانتے تھے، آپ کے نام سے زیادہ آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق سے آپ کو جانتے تھے۔ عرب کے لوگ آپ کو صادق کہتے تھے کہ سچوں میں سب سے سچا محمد، اور آپ کو امین کہتے تھے، آپ امانت دار کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ نے اپنے بے مثال کردار کے ذریعے، اپنے بے مثال اخلاق کے ذریعے عرب کے ان سخت دنوں پہ راج کیا ہے اللہ کے نبی۔ حالانکہ عرب وہ سرزمین تھی جہاں پہ کوئی بادشاہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، ان کی حیوانیت کے سامنے کوئی وہاں پہ باہر کا آدمی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، وہاں پہ کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، صرف قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، اس سردار کے ماتحت پورا قبیلہ چلتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایسے سخت دل لوگوں میں اپنے اخلاق کا چراغ روشن کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبوت کا اعلان کیا عرب کی سرزمین پر، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو بتوں کی پرستش سے نکلو۔ 360 بتوں کے سامنے اپنا سر جھکانے کے بجائے ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، تو پورا عرب آپ کے جان کا دشمن بن گیا۔ اللہ کے نبی چلتے تھے تو لوگ آپ پر کچرا پھینکتے تھے، لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ عرب کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، جانوروں کی غلاظت لا کے آپ کے اوپر ڈالتے تھے، لیکن ان تمام بد کرداریوں کا، ان تمام بد اخلاقیوں کا اللہ کے نبی نے کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا، بلکہ جو جواب دیا اللہ کے نبی نے ایسا بے مثال دیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرتے تھے ہمیشہ، اس راستے میں ایک بڑھیا تھی جو بیوہ تھی، اس کا روز کا معمول تھا جب بھی اللہ کے نبی گزرتے آپ کے اوپر آپ کچرا لا کے پھینکتی تھی۔ اللہ کے نبی پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں تھے، اس کو کچھ جواب بھی نہیں دیتے تھے، اس کی وجہ بھی نہیں پوچھتے تھے، آپ اپنے منزل کی طرف چل رہے ہیں۔ روزانہ اس بڑھی کا وہی حال ہوتا، ادھر سے گزرتے وہ کچرا لا کے آپ پر پھینکتے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا آپ اس کے گھر کے سامنے سے گزرے، لیکن کوئی کچرا آپ کے اوپر نہیں گرا، آپ کو تھوڑی سی حیرت ہوئی، آپ آگے چلے گئے، اپنا کام کر کے واپس آ گئے۔ دوسرے دن ایسے ہی گزرے، لیکن اس دروازے سے، اس گھر سے آپ کے اوپر کوئی کچرا نہیں گرا۔
تو اللہ کے نبی کو اور حیرت ہوئی کہ روز اس گھر سے کچرا گرتا تھا، آج یہاں پر خاموشی کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے قریب ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس بند گھر کے درمیان ایک بیوہ عورت تھی، بوڑھی تھی، اور اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ جب اللہ کے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بیٹی آواز سن کے دروازے کے قریب آئی اور دروازہ تھوڑا سا کھول کے دیکھا تو سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے۔ ڈر گئی وہ، فوراً بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس شخص پہ اپنا کچرا، اپنا کوڑا مت پھینک، آج وہ بدلہ لینے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہے، ہم گھر میں تنہا دونوں، تو بوڑھی ہے، بیوہ ہے، تو کچھ کر نہیں سکتی ہے، اور میں ایک لڑکی ہوں، میں اس کا کیا مقابلہ کروں؟ اگر وہ ان کوڑا کرکٹوں کا جواب پوچھے اور وہ اپنا بدلہ لینے آئے تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی۔ وہ بوڑھی عورت تھوڑی دیر خاموش رہی، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، اطمینان سے جا اور دروازہ کھول، چونکہ ہم نے محمد کے اخلاق کے بارے میں سنا، ہم نے محمد کے اخلاق کے بارے میں سنا۔ وہ بچی گئی اور دروازہ کھولی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم نے دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ تو قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بے مثال اخلاق پر آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری والدہ بیمار ہے، تو میں تیمارداری کے لیے اور عیادت کے لیے آیا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، بیمار ہے، تو شاید کچھ دوائیاں لانا ہو یا گھر کا سامان لانا ہو، بندہ حاضر ہے، اگر گھر کا کچھ سامان لانا ہو یا تمہاری والدہ کی دوائی لانا ہو تو کہہ دیجئے، میں جا کے لے کے آتا ہوں۔ وہ بوڑھی جس نے آپ کے اوپر کچرا پھینکا، آپ اس کے گھر میں داخل ہو کر اللہ کے نبی اس کی عیادت کر رہے ہیں اور اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، اس کا گھر کا سامان لانے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ جب بڑھیا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ سنے تو شرمندگی سے اپنا سر اپنے قدموں میں جھکا دیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ وہ بے مثال اخلاق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم صرف اتنا سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے عرب کو فتح کیا، 23 سال کی مدت میں آپ نے ایسا کیا کارنامہ کیا؟ آپ نے کوئی طاقت نہیں آزمایا، آپ نے اپنے مال و دولت کی ریل پیل نہیں کی، آپ نے کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا، آپ نے اپنے اخلاق کا چراغ روشن کیا عرب کی سرزمین پر۔ پھر بڑے بڑے بہادر آپ کے قدموں میں گرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرے، کس تلوار کے زور پہ قبول کیے؟ کسی تلوار کا زور نہیں تھا، اللہ کے نبی کے وہ اخلاق تھے کہ سر جھکا کے قتل کرنے کے لیے لکھے تھے، آج اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ حضرت حمزہ کو کس نے اللہ کے نبی کے قدموں میں جھکایا تھا؟ حضرت خالد بن ولید جو بڑا نڈر شیر دل جرنیل تھا، کس نے محمد رسول اللہ کے قدموں میں جھکایا تھا؟ کوئی اور طاقت نہیں تھی، صرف اخلاق کی تعریف۔ حضرت بلال حبشی ایک معمولی غلام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے پاس سے گزرے، دیکھا ایک گھر سے رونے اور کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے، دیکھا ایک کالا کلوٹا غلام چکی پیس رہا ہے۔ آپ قریب ہوئے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو بدن جل رہا تھا بخار سے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ تمہیں تو تیز بخار ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے اور تم چکی پیس رہے ہو۔ تو بلال حبشی نے کہا کہ میرا مالک اگر میں چکی پیس کر اگر آٹے کے تھیلے تیار نہ کروں تو صبح میں مجھے ختم کر دے گا، مجھے بخار ہو یا میں صحت مند ہو، میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، لیکن جتنے بستے مالک نے تیار کرنے کا حکم دیا اتنے بستے مجھے تیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں کچھ کھایا ہے؟ تم نے کہا کچھ نہیں کھایا۔ مالک نے کہا کہ جو کام سپرد کیا ہے وہ مکمل کرو تب کھانا ملے۔ اللہ کے نبی خاموشی سے وہاں اترے، نکلے وہاں سے اور اپنے گھر گئے اور اپنے برتن میں ایک گرم دودھ اور کچھ کھجوریں لے کر بلال حبشی کے پاس آئے اور کہا کہ تمہیں سخت بخار ہے، تم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، یہ گرم دودھ پی لو اور ایک کھجور کھا لو جب تک تمہارا کام میں کرتا ہوں۔ بلال حبشی کو بازو بٹھایا، وہ کھانے میں لگ گئے اور محمد رسول اللہ جس کے چہرے کی ایک چمک دیکھنے کے لیے حضرت جبرائیل آسمانوں سے اترتے تھے، آپ چکی پیس رہے ہیں۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو بلال حبشی نے کہا کہ اب میں کھانے سے فارغ ہو گیا ہوں، اب جائیے میں اپنا کام پورا کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہیں بخار ہے، تم آرام کرو، صبح تک تمہارا جو کام ہے وہ میں کر کے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اب تک بلال نہیں جانتے محمد رسول اللہ ہے، اور محمد بھی نہیں جانتے بلال حبشی، انجان آدمی ہیں، صرف ایک کراہنے کی آواز گھر سے آئی تو گھر میں خیریت معلوم کرنے کے لیے داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صبح تک چکی پیس کرے اور پورا سامان تیار کر کے آپ وہاں سے نکل گئے۔ آپ کے جانے کے بعد بلال حبشی کی آنکھ کھلی تو پورے بستے تیار ہے آٹے کے۔ دوسرے دن بھی اللہ کے نبی اسی طرح آئے، تیسرے دن بھی آئے، چوتھے دن بلال حبشی نے آپ کا دامن پکڑا اور پوچھا تم کون ہو؟ اس زمین پہ غلاموں کو کوئی پوچھتا نہیں، وہ مر جائے، وہ ختم ہو جائے، وہ مٹ جائے، ان کی کوئی حیثیت نہیں،
تم کون ہو ہمارا اتنا خیال کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس محمد کو لوگ گالی دیتے ہیں وہ محمد نہیں۔ اسی وقت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا کے اللہ کے نبی کے سامنے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے دوستو۔ یہ اخلاق صرف اب ہمارے تاریخوں میں، کتابوں میں، بیانوں میں رہ گئے، اسی نبی کے ہم امت ہیں۔ آج پوری دنیا ہماری بد اخلاقی سے پریشان، اسی با اخلاق والے نبی کی آج ہم امت ہے۔ ہمارا پڑوسی ہم سے مطمئن نہیں، ہمارا بھائی ہم سے محفوظ نہیں، ہمارے بد کرداری بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارے والدین جنہوں نے کوکھ سے پیدا کیا ہے وہ خوش نہیں۔ کیسے امتی ہیں وہ، کیسے نبی تھے اور آج ہم کیسے امتی۔ یہ تمام چیزیں غور کرنے کی ہے دوستو۔ تو الغرض میرے کہنے کا مقصد اور خلاصہ مضمون یہی تھا کہ اللہ کے نبی نے اس سنگلاخ اور سخت سرزمین پر موجود ان حیوان نما عرب کے لوگوں پر حکومت کی، تو اپنے مال اور حکومت کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے بے مثال تھے کہ مسلمان تو مسلمان، عیسائی اور یہودی بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے تھے۔ ایک بہت بڑا مؤرخ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا 100 کے نام پر۔ دنیا میں ایسے 100 لوگ گزرے ہیں جو سب سے الگ تھے، جو بالکل بے مثال تھے۔ لکھنے والا مؤرخ عیسائی ہے، لیکن اس نے اپنے کتاب کو جو شروع کیا، فرسٹ ون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے شروع کیا۔ حالانکہ عیسائی تھا، اسے عیسیٰ علیہ السلام کے حالات لکھنا تھا، لیکن اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات لکھے۔ اگر ہم دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں، انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ خاندان میں ہو، چاہے محلے میں ہو، چاہے سوسائٹی میں ہو، اخلاق سے بڑی تلوار کوئی نہیں، اخلاق سے مضبوط راستہ کوئی نہیں۔ ہم بد کردار بد اخلاق ہو کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین اس اہم نقطے کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے کی اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔